نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ولا حقا إلا استخرجته ولا عدوا إلا خذلته ولا أولادا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والقانتين والصابرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہم ایک بار پھر اس جگہ پہ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو اس کلام کو سننے سمجھنے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے خیر ہی خیر عطا فرمائے۔ سورہ مومنون ہم پڑھ رہے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ آج ہم اس کی بقیہ آیات کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صورت ہماری مکمل ہو جائے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اگلی صورت کس طرح سے اور کب شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ مومنین بڑی پاورفل صورت قرآن مجید کا، تو ویسے بھی ہر ایک کلمہ ہر ایک حرکت، میں تو کلمہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو کہتا ہوں اس کی جو ایک ایک حرکت ہے، اس کا ایک ایک جو اعراب ہے وہ اتنا پاورفل ہے جو مانوی تبدیلی کر دیتا ہے پوری۔ ایک حرکت اگر زبر سے پیش ہو جائے تو فاعل جو ہے مفعول بن جاتا ہے، وہ اگر زیر ہو جائے تو پتہ چلا وہ متعلق بن جاتا ہے، کچھ حروف اس کے اوپر آگے پیچھے داخل ہو جائیں تو اس سے اس کی مانوی تبدیلی آ جاتی ہے، اس کی ظاہری تبدیلی آ جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ شاید میں بھی ان چیزوں کو اتنا ریئلائز نہیں کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ نہیں اس کو اوپر سے آپ نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ غلطی تھی، کوتاہیاں تھیں کچھ، کیونکہ جس زبان میں یہ کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، بہت پاورفل ہے اور ہر لفظ کے ہر کلمے کے بڑے اہتمام ہیں، اس کے بڑے معنی ہیں اور ملٹیپل معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے انگریزی زبان میں پریپوزیشنز ہوتے ہیں، عربی زبان میں مختلف پریپوزیشنز ہوتے ہیں جن کو حرف جارہ کہتے ہیں، اور وہ پریپوزیشن جب استعمال ہوتے ہیں تو اس کی ایک مانوی تبدیلی ایک مختلف قسم سے آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے، جیسے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی کہتے ہیں اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب بھی کہتے ہیں اور باقی دوسرے لوگ بھی اس بات کو گاہے بگاہے اس کو مینشن ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی زبان اتنی آنی چاہیے کہ ہم اس کو اس کے بیسک اسٹرکچر سے پڑھیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ ڈکشنری کھول کے ترجمے کھول کے نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں کوئی بھی کتاب، آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، کسی نے بھی ساتھ میں ترجمے رکھ کے اپنی کتابوں کی اسٹڈی نہیں کی، اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کی، اس زبان کو پڑھنے کی کوشش کی، اس علم کو جو ہمارا خود کریٹ کیا ہوا ہے، اس علم کو، اس فنون کو جو ہمارا خود کریٹ کیا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ بیس آپ نے لیا، آپ کو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بیس ملا، لیکن کریٹ کیے ہوئے آپ کے اپنے ہی ہیں۔ لیکن جو ہدایت کی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی ہدایت ہے، یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے ہم نہ وقت نکالتے ہیں، نہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی زبان کو سیکھیں، اس کی زبان کو سمجھیں تاکہ اس کو متن سے ہم سمجھ سکیں۔ وقت نہیں لگاتے ہیں، اس کے اوپر لگانا چاہیے ہمیں ہم سب کو۔ تو سورہ مومنون جیسے میں نے آپ سے کہا بڑی پاورفل صورت ہے اور مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا ہمیشہ جو اسلوب ہے وہ بڑا خوبصورت طریقے سے ہے کہ اس کے اندر ہمیشہ آپ کو 4 بنیادی پہلو ملتے ہیں۔ یعنی پہلی چیز تو اس کے اندر آپ کو یہ ملتی ہے کہ توحید کی بات ہوتی ہے، رسالت کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، اور آخرت کے پھر 2 حصے ہو جاتے ہیں، تو کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور پھر سوال جواب۔ تو اس صورت کے اندر بھی بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تو بہت ہی پاورفل طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جنت کے حقدار کون ہیں، جو
جو جنت کے حقدار ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے اوصاف بھی بتایا اور ان کا ٹائٹل بھی بتا دیا. ان کا ٹائٹل ہے کہ ان کا ٹائٹل ہے مومنون کہلائیں گے, مومن ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوصاف بتائے. ان کے اوصاف بتائے کہ وہ ایمان تو لاتے ہی ہیں لیکن ان کی نماز میں خشوع و خضوع ہوتا ہے. یعنی ابتدائی جو ہے مومن کی صفات جو بتائی ہے کہ اس کی نماز کے ساتھ بتائی. نماز کتنی امپورٹنٹ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا سارا کنیکشن ہی اسی بیس کے اوپر. اور اس خشوع کی ریزلٹس ہیں. خشوع جو آپ کی نماز کی جو خشوع ہے اس کے ریزلٹس یہ ہیں کہ وہ لغو باتوں سے دور رہے. لغو اس باتوں کو کہتے ہیں کہ جس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. اور کبھی آپ غور کریں, ہم اپنی زندگی کا ایک اکثر وقت جو ہے, اکثر ٹائم, چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہو, کولیگس کے ساتھ ہو, فیملیز کے ساتھ ہو, ہم اپنی لغو باتوں میں ہی نکالتے ہیں. ہم ان باتوں میں اپنے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. کوئی ٹویٹر پہ بیٹھ کے کسی کو ٹویٹر پہ لگا ہوا ہے, تو وہ واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے, تو کسی چیز پہ لگا ہوا ہے. اور ہماری اس میں جو گفتگو کا جو محور ہوتا ہے وہ سارا محور یا سیاست ہوتی ہے, یا کوئی گوسپ ہوتا ہے, یا کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے. ہم انہیں کے اوپر ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ آرام سے بیٹھ کے, اور آفس کی چیئر میں بیٹھ کے ہم سارے فیصلے وہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. پھر جو پسند اور ناپسند کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور بعض دفعہ تو ہم اس کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اس لو کام کے اندر کہ ہم کسی کی محبت کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کی محبت میں اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. یعنی بعض دفعہ ہم جس کے ساتھ ہماری محبت ہوتی ہے, جس کے ساتھ ہماری ایسوسیشن ہوتی ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی رانگ ڈوئنگس کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. حالانکہ ہم سب کو جاننا چاہیے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے, جس طرح سے ہے نا کہ ظالم کرنے والا تو ہے ہی, اس کے ساتھ تو جو انجام ہوگا ہوگا, اسی طرح سے ظلم سہنے والے کے ساتھ بھی اسی طرح سے انجام ہوگا. لیکن جو ظلم کا ساتھ دے تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے اصحاب السبت کا واقعہ تھا کہ جب بنی اسرائیل کی اس قوم کو منع کیا تھا کہ سنیچر کے روز انہوں نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا, تو وہاں 3 قسم کے گروہ کریٹ ہو گئے تھے. ایک وہ جو کہ مچھلی کا شکار کرتے تھے, ایک وہ جو شکار نہیں کرتے تھے, خاموش کھڑے رہتے تھے, اور ایک وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے تھے. تو جو روکتے گئے تھے وہ تو بچا لیے گئے, اور جو پکڑتے تھے اور جو صرف خاموش کھڑے رہتے تھے ان دونوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ سزا کر دیا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لو چیز کے اوپر ہمیں اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو ضرور ریوزٹ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کہاں کس طرح سے کھڑے. اس کے بعد وہ جو کام کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے. وہ زکوٰۃ چاہے وہ اپنے نفس کی ہو یا مال کی ہو, اس کی پاکیزگی کرتے ہیں, پاک دامنی کا خیال کرتے ہیں, اپنی شہوتوں کا خیال رکھتے ہیں, چاہے وہ شہوت وہ جسمانی طور پہ ہو چاہے وہ زبانی طور پہ ہو, اس کا خیال رکھتے ہیں, امانت داری کا خیال کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ابتدا کی نماز میں خشوع کرتے ہیں اور انتہا کی کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. کسی بھی فرض کام کی حفاظت کی جو بنیاد ہے وہ نوافل ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے نوافل کے اوپر بڑا خیال کرنا چاہیے, چاہے وہ نماز کے نوافل ہوں, چاہے وہ روزے کی نوافل ہوں, چاہے وہ صدقات کے نوافل ہوں, کسی قسم کے بھی نوافل ہوں, اس کی بڑی پابندی کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے بڑے خوبصورت 9 مراحل بتائے, اور میں جب بھی خاص طور پہ جب میں نے ان آیت کو پڑھا تھا تو میں فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں تھوڑا سا میں نے اس کی کوشش کی تھی کہ میں اس کو تھوڑا سا میڈیکلی بھی اس کو جاننے کی کوشش کروں. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی مدد سے ایسے میرے سامنے عجائب کھڑے کیے کہ میں حیران رہ گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر مٹی اور پھر نطفہ اور پھر جمع ہوا خون اور کس طرح سے لوتھڑا اور پھر اس کے بعد ہڈی اور پھر گوشت کا لباس اور پھر انسان اور پھر موت اور دوبارہ زندگی, سارا مراحل کیا خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے صرف 3 آیات کے اندر پیش کیے, اور جس کے اوپر لوگوں نے ایمبرولوجی کی کتابوں کی کتابیں لکھی. پھر جس طرح سے ہمیشہ سے موضوع رہا ہے توحید کی بات کی اللہ تعالیٰ نے, اور توحید کے بعد جب اللہ نے کی تو 3 بڑے زبردست دلائل اللہ تعالیٰ نے وہاں دیے. ایک تو آسمانوں کی تخلیق, پھر بارش اور غلے کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے,
اور پھر چوپائے اور ان کے ساتھ جو منافع ہوتے، اور پھر رسالت کی بات آ گئی تو انبیاؤں کے قصص تھے جس کے اندر آپ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا جس طرح سے معاملہ تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بنایا، کس طرح سے بنوائی وہ کشتی اور کس طرح کا معاملہ تھا. سیدنا موسیٰ اور ہارون کا ذکر ہے، اور پھر سیدنا عیسیٰ اور ان کی والدہ کا ذکر ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی مومنوں کی، اور پھر اس کے بعد ان کی مزید انہی لوگوں کی مزید صفات اللہ نے بتائی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. شروع کے اندر مومن کے بارے میں بات ہی نہیں کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور پھر بات کی کہ وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں. اللہ بات اب یہاں ہو رہی کہ وہ اس کا انجام کیا ہے، رزلٹ دیکھیں. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے جو ڈرنا ہے وہ کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ایسے نہیں جیسے کسی سانپ سے ڈر گئے، کسی بچھو سے ڈر گئے، کسی شیر سے ڈر گئے، کسی خطرناک آدمی انسان سے ڈر گئے یا کسی قوت سے ڈر گئے. نہیں، اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس طرح سے ڈریں کہ جس کے اندر شفقت و محبت ہو، جس طرح سے انسان اپنے والد سے ڈرتا ہے. اگر ایک بچہ ہوتا ہے یا ایک بڑا آدمی بھی ہو، اس کے اندر کوئی عیب اگر ہو تو وہ آج بھی اگر ایک ایسا آدمی ہو جو خود دادا بن گیا ہو لیکن اپنے والد صاحب کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتا؟ وہ یہ نہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ وہ والد صاحب اس کے 2 تھپڑ مار دیں گے، بلکہ ایک احترام، ایک پیار، ایک شفقت کے طور پہ ڈرنا. اور ڈرنا ایسے ہی ہے ڈرنا. اور ڈرنا کس چیز کا ڈرنا ہے؟ کہ اس چیز کا ڈر ہو کہ کہیں اللہ کی شفقت مجھ سے نہ چلی جائے، اللہ کی رحمت مجھ سے نہ چلی جائے. اس چیز سے ڈرنا. پھر وہ اللہ پر ایمان بھی رکھو. خالی ڈرتے نہیں ہیں، ایمان بھی رکھو. ایمان کا مطلب ہے کامل ایمان. ہم لوگوں کے ایمان نہیں ہے، ہم عقیدے والے لوگ ہیں. اور عقیدہ آپ کو پتہ ہے انسان کا بدلتا رہتا ہے. ایمان بدلتا نہیں ہے، ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے. عقیدہ تبدیل ہو سکتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اگر آپ دیکھیں تو سب ایک ہی تھے. اس وقت نہ اس وقت کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا. پھر آپ دیکھیں چیزیں بڑھتی گئیں تو سنی شیعہ بھی بنے. پھر سنی شیعوں کے اندر جو ہے نا بہت سارے پھر اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی. سنیوں کے اندر پتہ چلا کہ جناب کوئی حنفی بن گیا، تو پھر کوئی شافی بن گیا، تو مالکی بن گیا، تو شیعوں کے اندر کوئی جعفری کا ہو گیا. پھر مزید اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ. یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ جو آج کل جو سب سے زیادہ جو آپ کو سنی کے اندر خاص طور پر جو بر صغیر کے اندر جو 2-3 عقائد کے لوگ ملتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہو، اس کی ہسٹری کو 100-125 سال سے زیادہ نہیں عرصہ گزرا. تو یہ 125 سال پہلے کون تھے سارے لوگ؟ کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ تو یہ عقیدہ ہے. عقیدہ تبدیل ہو سکتا ہے، عقیدہ تبدیل ہوگا، آگے بھی ہو سکتا ہے. آگے ہو سکتا ہے آج سے 50 سال بعد، 100 سال بعد کوئی اور عقیدہ بھی آ جائے اور لوگ کے پیچھے والے غلط تھے اور اب جو کچھ ہم کریں. لیکن ایمان کبھی نہیں. ایمان رکھیں. شرک اور ریاض نہیں کرنا. یعنی 2 مختلف چیزیں. شرک الگ چیز ہے، ریا الگ چیز ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ انسان شرک نہیں کرتا لیکن اس کی ریاکاری اس کو شرک کے اس میں لے آتا. کیوں؟ کیونکہ شرک کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. تو آپ جب ریاکاری کرتے ہیں تو وہاں آپ کا جو آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس بندے کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے. اور بس پھر آپ مارے جاتے ہیں. اور پھر ان کے اوصاف ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دل میں ڈرتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس ان کو جانا. یہی سب سے امپورٹنٹ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، کہ ہرگز نہ تمہیں موت آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تمہیں موت آئے، لیکن اس حالت میں کہ تم فرما برداری میں ہو. مسلمون کو ہمیشہ ہم اسی طرح سے لے جاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے کیا مطلب ہے؟ کم سے کم مسلمان کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کم سے کم مسلمان ہے تو مجھے کو پھر ڈیفائن کرے زیادہ سے زیادہ مسلمان کیا چیز؟ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ آپ فرما برداری میں. فرما برداری کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے. یہ ہے فرما برداری. اس کو کہتے ہیں کامل فرما برداری. پھر اس میں لیول ہے. آپ جتنے بڑھتے جائیں گے آپ پھر مسلم کی حیثیت سے اٹھ کے مومن کی کیفیت میں چلے جائیں گے. پھر مومن کی کیفیت سے اٹھ کے آپ محسن کی کیفیت میں چلے جائیں گے. لیکن مومن ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ آئے کہ آپ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے. کیونکہ جہاں آپ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، جہاں آپ اللہ کی یاد سے غافل سے کیا مراد؟ کہ آپ کو ہر وقت اس چیز کا احساس ہو کہ آپ کو اللہ دیکھ. تو
اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب اللہ کے ذکر سے غافل جب ہوگا تو کیا کرے گا؟ انسان گناہ ہی اسی صورت میں کرتا ہے. یاد رکھیے گا صرف دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جب وہ گناہ کرتا ہے. کوئی بھی غلط کام کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, صرف اس کے دو ریزن ہوتے ہیں. یا تو اس کو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے, یا اسے اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں کس وقت آئیں گی؟ جب اللہ کی یاد ہی آپ کے پاس سے ہٹ جائے, جب اس کی ذکر ہی آپ کے پاس سے ہٹ جائے تو وہ یہ کام کرے. تو یہ کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ سے ایک بار پھر اسی دعا کے ساتھ کہ آگے کی کچھ آیات ہیں, چند آیات ان کو ہم پڑھتے ہیں, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے صرف حق ہی حق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. یقیناً میں نے انہیں آج اس کے بدلے جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی ہے کہ وہ کامیاب. دنیا میں اہل ایمان کے لیے ایک صبر جو ہے ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب وہ دین پہ عمل کرتے ہیں تو دین سے جاہل اور جو ایمان سے بے خبر لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں ہنسی مذاق اور ملامت کا نشانہ بنا. صبر کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ صبر جو ہے وہ اصل میں صبر کے بنیادی معنی کسی چیز سے رک جانا. صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کوئی انسان آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ میں طاقت ہو کہ آپ اس تکلیف کا بدلہ لے سکیں, اور دوسرا شخص جانتا بھی ہو کہ آپ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں پھر بھی آپ نہ لیں. یہ صبر ہے. صبر کے معنی رک جانا. ہماری جو زبان میں صبر ہے نا وہ بے بسی ہے. ظاہر ہے کچھ نہیں کھانے کو نہیں ملے گا تو صبر ہی کرے گا آدمی, اور کیا کرے گا. وہ جیسے ہمارے ہمارے استاد محترم ہیں پاشا صاحب, وہ بڑی عجیب سی زبردست مثال دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے مائک ٹائسن اگر آپ کو مکہ مارے گا تو کیا کرو گا؟ صبر ہی کرو گے, اور کیا کر سکتے ہیں. اس کا مکہ کھانے کے بعد تم کچھ اور تو کر نہیں سکتے آپ. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے رک جانا, وہ صبر کرنا. اور صبر کی سب سے بہترین ڈیفینیشن اگر آپ کو سمجھنی ہے تو آپ سورہ اثر پڑھیں. سورہ اثر آپ پڑھتے ہیں نا, سیدھی پڑھتے ہیں. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, یقیناً تمام انسان بہت بڑے خسارے ہیں. الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے گئے, وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک عمل, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. تواصو اس کے اندر مفہوم ملتا ہے, اس فعل کے اندر مفہوم ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ شراکت. تو وہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں حق کی, اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں صبر کی. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بڑے زبردست کام کیا انہوں نے ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں اس صورت کو اگر سمجھنا ہے تو اس کو ریورس پڑھیں. وتواصوا بالصبر, جس کو صبر کی ضرورت نہیں پڑی, جس کو صبر کرنے کا موقع نہیں ملا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس کام کی وہ دعوت دے رہا تھا وہ حق نہیں تھی, اور اگر حق نہیں تھی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جو عمل کرتا تھا وہ عمل صالح نہیں ہے, اور اگر وہ اس کے عمل صالح نہیں ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس ایمان کا وہ دعویٰ کرتا تھا یہ وہ ایمان نہیں جو مطلوب ہے. اب آپ غور کریں, اس بات کو سوچیں. ہم میں سے ہر آدمی سوچے ہم میں کتنی دفعہ صبر کرنے کا موقع ملا آپ کو زندگی میں؟ کسی کو بھی نہیں ملا. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں کوئی صبر کرنے کا موقع نہیں ملا, اگر ہم پہ کوئی تہمت نہیں لگ رہی, ہم پہ کوئی انگلی نہیں اٹھ رہی, ہمیں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یا تو ہم جو اگر دعوت کا کام کر رہے ہیں جو کام نہیں کرتے. دعوت کا مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ کھانے کی دعوت کرتی, دعوت کا مطلب اللہ کے پیغام کو پھیلانا. اس کے دو معنی ہیں, یا تو جو کام ہمارا بنیادی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہم وہ کام ہی نہیں کرتے, یا اگر کر بھی رہے ہیں اور ہمیں موقع نہیں ملا, اس کا مطلب مفادات کو ہم نے اپنا بیس بنایا ہوا ہے کہ یار یہ بھی خوش ہو جائے اور یہ بھی خوش ہو جائے. جس کو ہم کہتے ہیں نا زمانے جاہلیت میں استعمال کرتا لفظ دونوں سائڈ کی بریانی کھانا, یہاں کی بھی کھا لوں یہاں کی بھی کھا لوں, اور پھر اس کو جائیں ریورس جائیں نا اور مزید. تو جب حق, اس کا مطلب حق کی دعوت نہیں ہے, اس کا مطلب جو آپ کے عمل وہ عمل صالح نہیں, ختم, بچا کیا آپ کے پاس.
جب آپ کے عمل عمل صالح نہیں ہے تو بچا کیا پھر آپ کے پاس؟ کیونکہ یہ تو بنیاد بن گئی اس ایمان کی جس کا دعویٰ ہے ادھر چین بیوٹیفل. سیدھا سیدھا تو آپ نے پڑھا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، نیک عمل کیے، دعوت دی، صبر کیا، ختم ہو گئے بس. آپ نے اگر اس کا انالیسس کیا اس طریقے سے تو آپ کے سامنے تو ایک نئی شکل آ گئی آپ کے سامنے. اور کتنی کمزور ایمان والے ایسے ہیں جو ان کی منامتوں سے ڈر کے بہت سے جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں اس میں عمل کرنے سے گریز کرتے ہیں. یہی دیکھیں وہی والی بات جو میں نے آپ کو سورہ اثر کی بھی رہتا، وہ ڈر جاتے ہیں یار یہ تو بھی کیا کہے گا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نقاب کروں، میں نقاب کروں گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیا کیسے کروں. وہ نقاب کرنا چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ یار میں ٹوپی جاؤں مسجد، یا بال خراب ہو جائیں گے، پتہ نہیں لوگ کیا. عمرہ کر کے آتے ہیں ہمارے یہاں لوگ گنجا نہیں ہوتے. ہمارے اپنے اکثر دوست نہیں ہیں. اب تو ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوستوں نے ہماری بہت دفعہ میں جب ان کے ساتھ تھوڑا سا اپنے جو خاص دوست ہیں میرے ان کو تھوڑا جوڑتا ہوں تو بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی اکثر نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں یار وہ بس ایسی بس کرا لیا، حکم تو اجازت تو ہے لیکن پسند کیا کی. جب آپ نے اللہ کے رسول کو ایک دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا الگ کراؤ، 2 دفعہ پوچھا تو آپ نے کہا الگ کراؤ، 3 دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا اچھا کترا لینا. اس کو بہت زیادہ پسند تو نہیں کیا گیا. تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یار آفس جانا ہوتا ہے، یار ویسے ہی میرے بال بہت کم. سو کیا فرق پڑ گیا؟ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. کوئی ویلیو نہیں. ہو جائے گا کیا مسئلہ ہے؟ کم سے کم لوگوں کو پتہ ہی چل جائے، فزیکلی پتہ چل جائے کہ یہ شخص واقعی عمرہ کر کے آیا. لیکن نہیں کرتے، گریز کرتے ہیں. یہی وجہ ہے نا یار، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ اسی طرح سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں، ظاہری معاملات کی میں بات کرتا ہوں، ظاہری معاملات کی. شادی بیاہ کا کوئی فنکشن ہو، یار کرنا پڑتا ہے، مہندی نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا، کیسے مکس یار کرنا پڑتا ہے. ہم مکس نہیں کریں گے لیکن الگ نہیں کریں گے، لیکن پارٹیشن کر دیں گے بیچ میں. کیوں؟ واٹ میکس یو؟ آپ دو اس میں کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کہیں ہاں میں اس چیز کو مانتا ہوں تو میں کوشش کروں گا. جسٹیفیکیشن کیوں دیتے ہیں آپ کو پتا ہے جسٹیفیکیشن دینے سے ہوتا کیا؟ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جو ہم نے نازل کی ہے، ہمارے احکامات ہیں جو ہم نے نازل کی ہے، اس کے اوپر فالو نہیں کرتے، اس کو نافذ نہیں کرتے، اس کے اوپر کام نہیں کرتے تو وہ لوگ کافر ہیں. کافر کہتے ہیں اس کو جو انکار کرتا ہے. کافر کا مطلب ہے، کفر کا مطلب ہے چھپا لینا. کافر جو کسان ہوتا ہے نا، اس کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں. کیوں کافر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیچ میں زمین میں چھپاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے کفر کیا. پھر اسی صورت میں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ظالم ہے. اب کفر سے بات ظالم تک آ گئی. کیوں آ گئی؟ اس کا مطلب دونوں میں فرق ہے. پہلے کافر تھا پھر ظلم تھا. اس سے پتہ چلا کہ کافر تو وہ ہے کہ جس کو آپ نے کوئی چیز کسی کام کا کہا اور اس نے اس کا انکار کیا. کافر مسلمان بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو دینی اصطلاحی معنی میں کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلام سے انکار کرتا ہے. لیکن لغوی معنی میں اگر دیکھے جائے، ڈکشنری کے معنی میں دیکھیں تو کافر کا مطلب ہے چھپانے والا یا انکار کرنے والا. میں نے کسی سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اس نے انکار کیا. اس نے مجھے کہا اچھا مجھے کوئی دلیل دے نماز پڑھنے کی، تو مجھے کوئی دلیل نہیں ملی، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے انکار کر دی. اس کا لیول ابھی چھوٹا ہے. اب میں نے اس کو دلیل بھی دے دی. اور دلیل کا مطلب ہے کہ دلیل میں اپنے گھر سے نہیں لاؤں گا. دلیل کا مطلب ہے قرآن یا سنت، اس کے علاوہ کوئی چیز دلیل نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز بھی دلیل نہیں بن سکتی آپ کی زندگی میں. بہت اچھی طرح سے انسان کے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے بات، بہت اچھی طرح سے. تو دلیل بھی دے دی. اب میں نے جب دلیل دے دی اور پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب اس نے ظلم کیا. ظلم کیوں کہا؟ ظلم کہتے ہی اسی چیز کو ہے کہ ظلم کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے دوسرے مقام پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ شرک کے اندر ہم کرتے کیا ہیں؟ یا تو اللہ کے مقام کو اٹھا کے بندے کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یا اللہ کے مقام کو تو وہیں رکھتے ہیں، بندے کو اٹھا کے اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں. رزق دینے والی کون ذات ہے؟ اللہ.
لیکن ہم کہتے ہیں کہ فلانا کتب بھی دے دے گا، یہ فلانا بزرگ بھی دے دے گا. شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. ہم کہتے ہیں یہ فلانا بزرگ بھی دے دے گا، یہ ڈمکانا بزرگ بھی دے دے گا. تو اللہ کے ساتھ ہم ملا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ تیسری چیز آ گئی. یعنی پہلا اسٹیج کفر، دوسرا اسٹیج ظلم، تیسرا اسٹیج فسق. یعنی اس نے دلیل مان لی لیکن کیا کیا؟ اس کے احکاماتوں میں تبدیلی کر دی. اس کے احکاماتوں میں تبدیلی کی، اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش. فسق کا مطلب ہے کہ نکل جانا. سورہ کہف میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس، الا ابلیس. ففسق عن امر ربی. تو کیا کیا تھا؟ وہ نکل گیا تھا اللہ کے حکم سے، باہر نکل گیا. اس نے انکار کیا نا، تو کیا کیا اس نے؟ بنیادی طور پر اللہ کے حکم سے باہر نکل گیا. تو فسق کا مطلب تھا باہر نکلنا، اپنی حد سے باہر نکلنا. تو پھر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ رکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے. ہمارے یہاں تو ہمارے گھروں کے اندر معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ینگ لڑکا ہو 18-19 سال کا، 20 سال کا، 21 سال کا، اور ابھی وہ پڑھ رہا ہو یا ینگ ہو بالکل، تو ماں باپ کو پریشانی ہو جاتی ہے اگر وہ داڑھی رکھ لے. ماں باپ کہتے ہیں تو نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، تیری شادی کیسے ہوگی؟ اگر آپ اسی کی بیٹیاں جو ہے وہ حجاب کرنا شروع کر دیں اور حجاب کے ساتھ اگر کوئی نقاب کرنا شروع کر دے تو ماں باپ کو فکر لگ جاتی ہے کہ تیری شادی کیسے ہوگی. کیوں؟ یہ سوچ ہماری ہے. کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارا اس کتاب سے تعلق ہے. ہمارے لیے کتاب جو ہے نا صرف کتاب ہے. ہمارے لیے صرف کتاب کی حیثیت ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. میں تو ہمیشہ بہت بانگ درا یہ بات کرتا ہوں کہ جن لوگ ہیں جو ہمارے پاس جتنے بھی ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. کسی نے میڈیسن پڑھی ہے، کسی نے انجینئرنگ پڑھی، کسی نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے. اس نے جو بھی اپنی کتاب پڑھی، اس نے کچھ نوٹس بنائے، اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں یوز کرتا ہے. لیکن یہ ایک واحد ایک ایسی کتاب ہے، یہ دنیا کی واحد کتاب، دنیا کی تو کتاب ہی نہیں ہے، کائنات کی واحد کتاب ہے. آپ کو معلوم، یہ کائنات کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بغیر سمجھے، بغیر عمل. یہ کائنات کی یہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی گئی ہے آج تک، سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ پڑھی جائے گی بغیر سمجھے، بغیر عمل، بغیر سمجھے، بغیر عمل. تو وہ پھر اسی طرح سے کرتا تھا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ لوگ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، جو اپنے اس پہ قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی بہترین جزا عطا فرمائے گا. کیوں عطا فرمائے گا؟ اس لیے عطا فرمائے گا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کے ثابت کیا کہ وہ جس حق کی دعوت دیتے تھے، وہ جس حق کے لیے کھڑے تھے، وہ واقعی حق تھا. وہ پیرللی ایک طرح سے شاہد ہوں گے، وہ ایک طرح سے شہید ہوں گے. شہید کا تصور ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی رہ گیا. ہمارے ذہنوں میں شہید کا تصور صرف ایک ہی رہ گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو کے مارا جائے وہ شہید ہے. شہید جو پورے قرآن میں کہیں یہ ذکر ہی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ شہید، کہیں نہیں لکھا. اللہ نے کہا جو ہماری راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اللہ نے کہا ان کو تم مردہ مت کرو، ہم انہیں عطا کرتے ہیں. اللہ نے مطلب استعمال کے رزق، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. رزق کے بنیادی معنی عطا کرنا. ہم نے اس رزق کو بھی جو ہے نا روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا میں لے لیا. ان کو تو کھانا پینا ملتا ہے. کہیں لکھا اللہ نے کہ ہم کھانا پینا دیتے ہیں؟ کوئی مجھے دکھا دے کیا عطا کیا اللہ نے. ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم اللہ نے انہیں کیا عطا کیا. لیکن ہم نے اس کو پہنا دیا اپنے رزق، روٹی کپڑا کے معنی میں، روٹی چاول کے معنی میں. اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں وہ تو زندہ ہے، کھاتے پیتے. کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ وہ کھاتے پیتے. اللہ کہتا عطا کیا. اب اللہ نے کیا عطا کیا ان کو؟ تو اللہ جو عطا کرنا چاہے، کیا درجہ عطا کیا ہو ہمیں کیا پتا، ہم نہیں جانتے. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی میں کتنی مدت رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے. تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں آپ ان سے. فرمائے گا تم نہیں رہے مگر تھوڑی، کاش تم جانتے ہو. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب جب ہم ان پڑھتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کتنے دن دنیا میں ٹھہرے، تو آپ بتائیں کہ میں اور آپ، ہم اور آپ بھی وہی ہوں گے نا. یہ میرے اور آپ ہی کے تو کلام ہیں جو یہاں دیے گئے، ہم بھی یہی کہیں گے دن کی عادت نہیں، ایک دن دو دن. اس کی پریکٹیکل اگزامپل اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں 2 جگہ بتائی. ایک بتائی سورہ بقرہ میں، جب سیدنا عزیر آتے ہیں اور وہ جب بستی دیکھتے ہیں فلسطین کی، وہ کہتے ہیں اللہ تو یہ بستی کو کیسے سیدھا کرے گا، کیسے کرے گا اللہ تو، کہ اجڑی ہوئی بستی کیسے صحیح ہوگی. نیند آ گئی، نیند آ جاتی. اور اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو اللہ پوچھتا ہاں بھائی کتنا سوئے، کتنا ٹھہرے. کم لبس، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا اسی طرح سے. کتنا ٹھہرے، لبس بیسکلی ٹھہرنے کو کہتے ہیں، سونے کو نہیں کہتے. کتنا ٹھہرے، تو وہ بھی یہی کہیں گے. انہوں نے بھی وہاں یہ کہ دن یا عادت ہے. اللہ نے کہا 100 سال. کتنے سال؟ 100 سال. 100 سال کیسے؟ اللہ نے کہا دیکھ اپنا کھانا تر و تازہ پڑا، بالکل فریش جیسے ابھی بھی نکلا. اللہ نے کہا دیکھ اپنا گدھا، ہڈیوں کا ڈھچا تھا. دوسری مثال سورہ کہف میں آپ کو ملتی ہے، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا. پوچھا ان سے کتنا ٹھہرے، دن یا کوئی عادت ہے. اللہ نے وہاں کوئی وقت نہیں بتایا. اللہ نے کہا، کہتے ہیں کہ کسی نے کہا 300 ہے، کسی نے کہا 300 پلس 9 دن، لیکن آگے اللہ نے کہا اللہ ہی جانتا ہے اس کی اصل مدت، اللہ ہی جانتا ہے. ہم اس مدت پہ نہیں جاتے. لیکن بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا. جو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے اور دنیا کی زندگی کے علاوہ کسی زندگی کو نہیں مانتے تھے، ان کے خیالات میں یہ ہے کہ مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد زندہ ہونا ناممکن، پاسبل ہی نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ، اور دنیا میں بھی دیکھیں کسی مینوفیکچر کے لیے پہلی دفعہ اگر اس کا فلو چارٹ بن جائے، اس کے پاس اگر ڈیزائن موجود ہو، تو پہلا ڈیزائن بنانا مشکل ہے کہ دوسرا ڈیزائن بنانا مشکل، مطلب دوسری دفعہ اسی ڈیزائن کو دوبارہ ریکریٹ کرنا مشکل ہے. وہ تو اور آسان ہے. آج تو یہ سمجھ میں آتی ہے میری بات کہ نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے. کیسے نہیں آتی؟ ہم یہ پہلے سوچتے تھے کہ اللہ کیسے ریکارڈ کرے گا. آج مجھے بتائیں چھوٹی چھوٹی آپ کی سیڈیاں ہوتی ہیں، ڈرائیوز ہوتی ہیں، آپ پورے ڈیٹا اس میں ریکارڈ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیے، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ میں ڈسکشن کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، آپ مجھے سن بھی رہے ہیں. کوئی اس کے اندر جدہ میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہوگا، کوئی کسی اور جگہ پہ بیٹھا ہوگا، سب سن رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سن رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کا نیٹ کا مسئلہ ہو تو آواز تھوڑی زیادہ، تھوڑی سی 1 آدھ سیکنڈ ڈیلے ہو کے آتی ہو، زیادہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن سب سن رہے ہیں. کیسے سن رہے ہیں؟ اور ہم اس کو ریکارڈ بھی کرتے ہیں. اللہ کے پاس تو کیسا نظام ہوگا، کیسا ریکارڈ کرے گا، وہ ایک ایک چیز پیش کر دے گا. تو یہ سارے اسی طرح سے مسئلے ہیں. تو حالانکہ تھوڑا سا وقت زمین جان کر، بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو بہت ہی لمیٹڈ ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا سورہ حامیم الف لام میم سجدہ پڑھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ 1000 سال کا ایک دن ہوگا. سورہ معارج پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا. تو بہت سارے مفسرین نے پھر اس کو اس طرح سے کہا کہ یہ 1000 سے لے کے 50,000 تک کے درمیان ہوگا. یہ ڈفرینٹ سچویشن ہوں گی، ڈفرینٹ اس کے ہوں گے. لیکن اگر 1000 سال کے برابر بھی، اگر ایک دن 1000 سال کے برابر اگر ہو، تو یہ دیکھ لیں کہ اس امت کو تو ابھی 1.5 دن بھی نہیں ہوا. پورا 1.5 دن تو نہیں ہوا اس امت کو، اس امت کو تو 1.5 دن بھی نہیں ہوا. اور اگر آپ پورے انبیاءوں کا، قصص الانبیاء کا اگر آپ پورا دور کر لیں تو بمشکل 15 دن، بمشکل 15 دن. کیا زندگی ہے مجھے بتائیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال گزر گئے، اور اس زمین کے سے پہلے پتہ نہیں کروڑوں سال گزر چکے.
اس زمین کا وقت جانتے ہیں, وہ جو دہر کا جو پیریڈ ہے, جب وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک کن ہوا اور اس سے سب کچھ جب وجود میں آیا, تو اس وقت کو تو دہر کہتے ہیں. اثر تو اس وقت کو کہتے ہیں جو, کیونکہ قرآن مجید میں دونوں لفظ استعمال ہیں, دہر بھی استعمال ہوا ہے اور حل عطا الانسانی دہری, جو سورہ انسانی یا سورہ دہر جس کو ہم کہتے ہیں, 29ویں جز کی میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے, تو اس میں دہر کا لفظ آیا اور سورہ اثر. دونوں کا معنی زمانہ ہے, لیکن فرق کیا ہے, دہر اس زمانے کو کہتے ہیں جب سے وجود میں آ گئی, اور اثر اس زمانے کو کہتے ہیں جس سے انسانیت جہاں سے وجود میں, تو وہ تو پیریڈ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہی معاملہ وہاں بھی ہوگا, ان سے سوال اسی طرح سے ہوگا کتنے سال رہے, کتنے عرصے رہے, اور وہ کہیں گے کچھ ہی پل رہے. ہمارا آپ کا بھی سوچیں, بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس طرح سے غور کریں, اپنی زندگی کے معاملات کو غور کریں. آج آپ رات میں بیٹھ جائیں اور اپنی زندگی کے پچھلے 30 سال کی ایک فلم گھمائیں, آپ یقین مانیں آدھے گھنٹے میں آپ کی فلم ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی اس فلم میں کوئی گانے تو ہے نہیں, ڈانس بھی نہیں ہے, شادی کی کوئی پکوڑی بھی نہیں بجے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آدھے گھنٹے کے اندر اپنی پوری لائف سائیکل جو ہے نا اس کو ختم کر دیں گے. یہی کریں گے نا آپ. اس کے اندر یہ تو نہیں کریں گے نا میں اسکول میں یہ کام کر رہا تھا, میں نے کالج میں یہ کام کیا تھا, میں نے پینٹ اس طرح سے پہنی, شرٹ میں نے اس طرح سے اتار کے پھینکی. نہیں, آپ ایک ہی ریویو کریں گے اور آدھے گھنٹے میں آپ فارغ ہیں. آپ کی زندگی کے جو بھی 40 50 سال 35 سال 55 سال 60 سال جو جس چیز کی عمر ہے وہ ویو کریں, اس کے سامنے سیدھی سیدھی چیز آ جائے, اور وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ ہم اس میں سے کچھ حصہ رہتے, دن کا کچھ حصہ رہتے. گویا وہ عذاب کی مصیبت میں ایسے پھنسے ہوئے ہوں گے. اصل پوائنٹ کیا ہے, وہ اتنے عذاب میں اس طرح سے پھنسے ہوئے ہوں گے کہ وہ انہیں عرصہ یاد ہی نہیں رہے گا ان پہ کہ ہوا کیا جو انہوں نے دنیا میں گزارا. اور اس کے اب سوال کے جواب میں وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے وہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے, اور ہمیں تو یا تو کہیں گے ہمیں تو مدت یاد بھی نہیں ہے. اور آپ جنہوں نے اس کو گنا ہے, جو شمار کر کے رکھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں یعنی دنیا کی زندگی اتنی مختصر کیوں دکھائی دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی تو وہ تو بہت ہی لمیٹڈ ہے, بہت ہی چھوٹی ہے. کوئی کہتا ہے نا, کسی نے اس کو اس طرح سے مثال دی ہے کہ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اذان دیتے ہیں, اور جب وہ مرتا ہے تو اس کی نماز پڑھتے ہیں. تو بس اتنا ہی وقت ہے جتنا اذان اور نماز میں وقت. اب یہ نصیب کی بات ہے کہ کسی کو نماز کون سی ملی اور اذان کون سی, لیکن وقفہ اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ کا وقفہ نہیں. بس یہ آپ کی وقت. اور اللہ تعالیٰ ان کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ واقعی تم دنیا میں بہت ٹھہرے, کیونکہ دنیا اور اس کا ساز و سامان تو پانی ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقوا, کہہ دے کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی ہو. وہی والی بات, متقی جو ڈرتی ہو اللہ سے. تقویٰ کے جو اصل معنی ہے وہ ہے بچنے کے, بچنا, ڈرنا. ڈرنے کا مفہوم لے تو ڈرنے کا مفہوم پھر اس مفہوم سے لے کہ اس کی شفقت کا ڈر, اس کی محبت, اس کی رحمت کا ڈر, کہ اللہ کی شفقت, اللہ کی رحمت, اللہ کی محبت مجھ سے نہ چھین جائے, اس چیز کا ڈر. لیکن اب اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں. اب اگر آپ نے اعتراف کر بھی دیا تو اس کا حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو عیش وہی ہے, یاد رکھ لی, جو ابدی ہو. اب اس پوائنٹ پہ آج میں اگر اپنے معنی میں دیکھوں, میرے اور آپ کے لیے دیکھوں, عیش تو وہی ہے کہ جو ابدی ہو. جو عیش ابدی نہ ہو, جو ختم ہو جائے, تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحہ میں آیا اور چلا گیا. یا تو آپ شراب پیئیں اور ایک دفعہ شراب پی لیں تو 10 سال تک 20 سال تک وہ سرور میں رہے, تو پھر تو آدمی کہے کہ یار اس کا پھر اپنا ہی مزہ ہے. جوا کھیلے اور جوئے میں سے مال آپ جیت جائیں ایک دفعہ, تو وہ مال بڑھتا ہی رہے ہر وقت بغیر آپ کچھ کیے, تو فائدہ ہے. تو گناہ ایسا کرنا کہ جو بے لذت ہو, اور لذت بھی اگر ہے تو اس کی بہت ہی لمیٹڈ ہے. شراب کی لذت صرف اس وقت تک کی ہے نا جب تک آپ مدہوش نہیں ہو گئے. دا مومنٹ آپ مدہوش ہو گئے تو ختم ہو گئی, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مدہوش نہ ہو. تو آپ کی جو لمٹ ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے. بس اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ کیپیسٹی کی وجہ سے فرق ہو سکتا ہے, کہ کسی آدمی کو آدھے گلاس میں چڑھے گی, کسی کو 1 گلاس میں چڑھے گی, کسی کو 2 میں چڑھے گی. کیپیسٹی کا فرق ہو سکتا ہے تو لمیٹڈ.
اسی لیے ہر گناہ کے کام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت لمیٹڈ ہے، بہت اس کا جو ٹیسٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ بہت چھوٹی دیر کے لیے، وہ لانگ ٹرم ہے ہی نہیں اگر آپ غور سے اگر اس کو دیکھیں ایویلویٹ کریں۔ تو دنیا کی زندگی میں آدمی کس حقیقت کو بھولتا ہے؟ وہ دنیا کی جو ساری آسائشیں اس کو نظر آتی ہیں، ساری جو شہوت نظر آتی ہے، کیونکہ شیطان نے تو کہا تھا، اس نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہمارے لیے، شہوت سے بھر دیا۔ اور جیسے ایک حدیث ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ ہم نے دوزخ کو شہوت سے بھر دیا، لوگ خود بخود اس کی طرف دوڑتے چلے جاتے، اور جنت کو خاردار جھاڑیوں سے رکھتی ہے، لوگ اس سے دور رہتے۔ تو دنیا کی زندگی میں آدمی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور آخرت کی جو حقیقت ہے، جو کہ اصل ہے، جس کے اوپر سب کچھ ہے، اس سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کل سے پکا نمازی، کل سے ایماندار، کل سے جھوٹ نہیں، کل کے چکر میں اپنی زندگی ختم کر جاتا ہے، اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کچھ اس کے پاس نہیں۔ دنیا میں آدمی کے سامنے حق آتا ہے، مگر وہ اپنے سکون کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ حق آ گیا، سود نہیں کھانا، لیکن سکون کہتا ہے مجھے تو گاڑی چاہیے، پیسے تو نہیں ہے، لیکن اتنے پیسے ہو سکتے ہیں کہ مہینے کی قسط دے سکتا ہوں سود ڈال کے۔ کیا کرتا ہے؟ گاڑی۔ پیسے نہیں ہے، آدمی بینک سے لون لیتا ہے، گھر بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ کبھی سوچا اس نے؟ جس شخص نے سود کے پیسے سے اپنا گھر بنایا، آج وہ سود کا کام نہیں کرتا، بھلے آج نہیں کرتا، 1 روپے کا کام نہیں کرتا، اس نے سود کے پیسوں سے گھر بنایا، آج وہ گھر بیچ کے اپنے کسی کاروبار میں لگاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کون سا پیسہ کھا رہا ہے؟ کون سا پیسہ کھا رہا ہے؟ مجھے بتائیے، کیا کر رہا ہے وہ؟ غور کرے ہر آدمی، میں نہیں کہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کہ وہ خود غور کرے، کیا کیا اس نے، کس چیز کے لیے کیا؟ اپنی دنیاوی آسائش کے لیے کیا نا، کہ میری آسائش ہو جائے، میرا گھر بن جائے، میرا فلان ہو جائے، میرا ڈمکا ہو جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے اسی طرح سے، تو دنیا کی جو آسائشیں ہیں اس کے پیچھے وہ اسی طرح سے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ عزت کا، آرام کا، مصلحتیں اس کو اتنی قیمتی معلوم ہوتی ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر اصل سبجیکٹ ہی کیا ہے، اصل بنیاد ہی یہی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اللہ خود کہتا ہے بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی سی ہے، یہ تو وقت ہی گزرے گا اور تمہارے کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گئی کتنی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تو کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ؟ یعنی تم نے یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا میں ہم نے تمہیں دنیا میں عیش کرنے اور مزے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ مقصد کیا تھا اللہ کا؟ حالانکہ اللہ تو اپنا مقصد بتا چکا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں کو، جنوں کو، مگر کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت بہت دفعہ ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، بہت بڑا مفہوم ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے علاوہ بھی عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ اصل بات اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، حق کی آواز اٹھانا، حق کے لیے بولنا۔ جس طرح سے ہے نا، تم نے دیکھا نہیں کہ اس دنیا میں نہ ظالموں کو ان کا ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے، یاد رکھیے گا، نہ ظلم کرنے والوں کو ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے، اور نہ نیک اعمال کرنے والوں کو ان کے نیکی کا پورا عمل ملتا ہے۔ دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، بڑے بڑے نیک اعمال، بڑی بڑی وہ کی ہیں، آپ کے خیال میں کیا دنیا میں مل جاتا اس کا بدلہ؟ نہیں ملتا۔ تو پھر ہوگا کیا؟ ایک دن تو آئے گا نا ایسا، لہٰذا تم نے یقین کر لیا کہ دنیا ایسی ختم ہو جائے گی، پھر تو فائدہ ہی نہیں رہا، پھر تو کیا بچا؟ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ غلط کام نہ کروں؟ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جو ہے وہ سود لے کے گھر بڑا نہ بناؤں؟ پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جب دیکھوں کہ میرے دوسرے لوگ جو ہے وہ عیاشیاں کرنے جو ہے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں سامان اس کا میسر کرتے ہیں،
مجھے کیا ضرورت ہے, میں کیوں چھوڑوں؟ میں اسی لیے چھوڑتا ہوں کہ میں آج یہ کام چھوڑوں گا تو مجھے اس جگہ پہ اس سے بہتر اور اس سے بہت اچھی چیز ملے گی, اور جو کہ ہمیشہ ابدی ہو. خالدون اللہ نے کہا ہے, داخل ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ رہیں گے. دنیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا, کیسے گمان کر لیے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں یہ جس کائنات اور اس میں انسان کو محض کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا, ہم نے پیدا کیا کہ دنیا میں آئے, کھائے, پیے اور نکل جائے, اس لیے تو نہیں ہے. تو مرنے کے بعد ہم نے ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو چکے. یاد رکھیے گا, عادل, بار بار میں کہتا ہوں, مالک یوم الدین, ڈے آف ججمنٹ تو ہے ہی, ڈے آف جسٹس ہے. اور ڈے آف جسٹس کو ذہن میں رکھ لیں کہ جسٹس کیا چیز ہے. جسٹ عدل بہت خطرناک چیز ہے. انصاف اور عدل میں بہت فرق ہے, اور عدل بہت خطرناک ہے. اسی لیے تو اللہ کہتا ہے نا, پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ تمہارے وزن سارے, تمہارے اعمال جو ہے نا تولے جائیں گے. اور اللہ جس طرح سے کہتا ہے کہ اس دن تو کوئی ایک ذرہ بھر بھی نیکی ہوگی وہ بھی دی جائے گی, اور ذرہ بھر جو سیئات ہوں گے اس کو بھی پوچھا جائے گا. ذرہ بھر, چھوٹی چھوٹی, کوئی ہر چیز کا حساب رکھا اللہ نے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ, سورہ کہف میں ہے نا, مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ, کیسی ہے کتاب, لَا يُغَادِرُ صَغِيرٌ كَبِيرٌ إِلَّا أَحْصَاهَا, ایک چھوٹی چیز, ایک بڑی چیز بھی ایسی نہیں ہے, إِلَّا أَحْصَاهَا, جس کو اس نے شمار نہیں کر کے رکھا, ایک ایک چیز. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے وَلَا يُظْلِمُونَ إِلَّا فَتِيلًا. فتیلہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کھجور دیکھیے آپ نے, کھجور میں گٹلی ہوتی ہے, اس گٹلی کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس گٹلی کے اندر ایک دھاگا بن کے آتا ہے, فتیلہ کہلاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس دھاگے کے برابر بھی جو ہے کسی کا ضرورت نہیں ہوگا. دھاگا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا سا ریشہ ہی ہوتا ہے, بالکل ہلکا سا ریشہ. اور پھر اسی کھجور کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ کہا ہے کہ کسی کو ظلم نہیں ہوگا قمطیر کے برابر. قمطیر تو اس سے بھی زیادہ وہ ہے, میں کنفیوز ہو رہا ہوں. قمطیر اور ایک تین لفظ استعمال میں, کیونکہ کھجور کی گٹلی پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر ایک جھلی بھی ہوتی ہے, وائٹ رنگ کی جھلی سی. اللہ کہتا ہے اس کے برابر. اب مجھے قمطیر میں کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اس جھلی کو کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں جو کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس پہ ایک چھوٹا سا ایک دانہ بنا ہوتا ہے, ٹاپ پہ چھوٹا سا ایک دانہ بنا. ان دونوں میں کسی ایک چیز کو قمطیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تینوں اگزامپل دی, اس دھاگے کی مثال بھی دی ہے, اس جھلی کی مثال بھی دی ہے, اور اس دانے کی بھی مثال. اللہ کہتا ہے اس کے برابر نہیں کرے گا. اور خوبصورتی دیکھیں, کیونکہ کلام کس سے, کلام ان لوگوں سے جس کی زبان ہے یہ, اور وہ کھجور سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس کھجور سے اگزامپل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کھجور کی گٹلی سے اگزامپل دیتا ہے جس کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ اس گٹلی کی تو بات ہی نہیں کرتا, اس گٹلی کے اوپر جو تین چیزیں اس کی مثال دیتا. اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوگی, ناٹ ایون اے مچھر, ایک مچھر کا پر, تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کی ایک بوند بھی نہیں دیتا, پانی کی ایک بوند بھی. تو دنیا میں جو کچھ ملتا ہے ہم کو, جو ہمیں مال ملتا ہے, جو ہمیں اولاد ملتی ہے, گاڑی, بنگلہ, عزت, پیسہ, جو کچھ ملتا ہے, جو اسٹیٹس ملتا ہے, یہ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کلمہ گو ہیں. کیونکہ اگر کلمہ گو کا ملتا تو پھر یہ حدیث آپ نے دیکھ لی اور ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے. بل گیٹس جو ہے نا آج جو ہے وہ ریحان بھائی کے پاس آ رہا ہوتا کہ ریحان بھائی کھانے کو نہیں ہے, کچھ دے دیں مجھے, ٹھیک ہے نا. تو جو کچھ ہمیں دنیا میں ملتا ہے وہ اس لیے نہیں ملتا کہ ہم نے کلمہ پڑھا, وہ تو اس لیے ملتا ہے کہ اللہ کا نظام ہے, اس نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے, اللہ کا نظام ہے, اس نے لکھا ہے. لیکن اللہ نہیں ملتا. اللہ چاہیے, اللہ ول بی یور پرائرٹی. اللہ پرائرٹی کیسے بنے گا؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے گا. اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر اللہ کو بسانا ہوگا. اپنے اندر اللہ کو بسانا ہے تو کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ کی ذکر, اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے ساتھ رہے گی.
اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد سے کیا مراد ہے کہ کوئی ایسا وقت میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا نہ ہے کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں. یہ ہے، جب یہ کریں گے تو اللہ ملے گا. پھر آپ کی نماز بھی اسی طرح سے نماز ہوگی جیسے ہوتی تھی. جیسے ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جب کسی کے تیر لگا تو اس نے کہا نماز پڑھتا ہوں، تیر نکال دو. کسی کی ٹانگ کاٹنی تھی، اس نے کہا نماز پڑھتا ہوں، سجدے میں جاؤں گا، ٹانگ نکال کے ٹانگ کاٹ دینا. بے ہوش نہیں کیا کسی نے. کسی نے ان کو جنرل اینستھیزیا یا لوکل اینستھیزیا نہیں دیا. یہ آپ سوچیں کیا کیا کیفیت ہوگی ان کی. کہ سوچیں آپ کے سینے میں تیر لگاؤ اور تیر اندر جڑ چکا ہو، اس کو نکالا جا رہا ہے، اور آپ کی کیا کیفیت، یا آپ کی ٹانگ کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی. یہ ہے اللہ. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود لا الہ الا ہو. آپ کا کلمہ بھی یہی ہے، لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ، لائے نفی جنس، کیٹیگوریکلی ڈینائل. کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے. معبود کی جتنی شکلیں سب کی نفی. تلوار ہے یہ لا تلوار ہے. لا، سارے معبود کے اوپر تلوار. لائے نفی جنس، ویری اسٹرانگ نفی. مگر وہ اللہ رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا رب، عزت والے عرش کا رب. یہاں جو ہے یہ جو عربی گرامر والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو تعالی ہے یہ باب تفعال سے ہے اور اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت بلند ہے، بہت بلند. یعنی اس کی اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بیکار اور بے مقصد پہنچتا ہے. اس نے ایسی الگ ٹپکی پیدا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کی 3 صفات بیان فرمائی. یعنی پہلے کہا تو بہت بلند ہے، پھر اس کی 3 صفات. اور ہر صفت کا تقاضا یہ کہ وہ کوئی کام بھی جو ہے نا بے مقصد نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیں الملک الحق، پہلی صفت کہ وہ حقیقی بادشاہ ہے، وہ سچا بادشاہ ہے. اس کی بادشاہی حق ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. دوسرے بادشاہ تو اپنے بادشاہ کے حقیقی مالک نہیں ہے، نہ ان کی بادشاہت کے اوپر کسی کا وہ باقی رہ جانے والی ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کتنے بادشاہ چلے کہ مر گئے، ختم ہو گئے. جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. جس کا ترجمہ ایک تو اسی طرح سے ہے کہ تمام بادشاہ جو ہے اللہ ہے، جسے چاہے اللہ بادشاہ دے، جسے چاہے بادشاہ چھین دے. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. میں اس کو ہمیشہ اس مفہوم سے پڑھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو چاہتا ہے اسے عزت، جسے عزت چاہیے اسے عزت دیتا ہے اللہ، اور جو چاہتا ہے کہ اسے ذلت چاہیے اسے دیتا ہے ذلت اللہ. کیوں؟ اللہ نے طریقہ بتا دیا، عزت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور ذلت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو جب کوئی عقل مند آدمی بے مقصد کام نہیں کرتا اپنی زندگی میں، آپ دیکھیں کوئی، آپ جتنے لوگ ہم سب موجود ہیں، ہم بے مقصد کون سے کام کرتے ہیں؟ لفظ کام اگر اپنی زندگی کے کرتے ہیں پھر بھی کوئی بے مقصد کام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اپنی دانش میں بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ عقل مندی کے ساتھ کریں. تو پھر جو کائنات کا جو حقیقی بادشاہ ہے وہ کیسے گمان کر لیا کہ تم بے مقصد کام کرے گا. اور پھر لا الہ الا ہو، یہ دوسری صفت. اور یہ تو کیا، یہ تو کلمہ سب سے افضل ترین کلمہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے افضل ترین کلمہ یہ، اس سے بڑا تو کوئی کلمہ ہے ہی نہیں. اور جو آپ کا جو کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ، اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کا مفہوم ہے کہ جس نے اخلاص سے یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر آگ حرام ہو جائے گی. اخلاص سے کلمے کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص سے کلمے کا مطلب ہے کہ پھر الہ کو الہ ماننا، اللہ کو ہی الہ ماننا سر، یعنی اللہ کو اس کی ربوبیت اور اس کی الوہیت دونوں سے کامل ماننا. یہ کام نہ کرے کہ مشرکین مکہ نے ان کو نہیں مانا، ان کو رب مانا، ان کی ربوبیت کو مانا، اس کی الوہیت کو نہیں مانا.
الہ کا معنی جانتے تھے، اس کے کلمہ نہیں پڑھا. ہماری بدقسمتی یہ، ہمیں الہ کا معنی نہیں معلوم، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، کام ہم وہی کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے. ہم بھی اپنے ماتھے کہیں اور ٹیکتے، ہم بھی کسی اور کے لیے نیاز کرتے ہیں، ہم بھی کسی اور کے لیے جو ہے وہ نظر نکالتے ہیں، ہم بھی کسی اور سے توکل کرتے ہیں، ہم بھی کسی اور سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم بھی کسی اور ہی کے جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. یہی کام کرتے ہیں. بھرا پڑا آپ کا بڑے سبھی، بھرا پڑا ہے آپ کا بڑے سبھی. ہر گلی محلے میں چلے جائیں، شہر میں آپ چلے جائیں، ہر گلی میں دو صوفی بیٹھے ہوئے. ہر گلی، ہر شہر کے اندر آپ چلے جائیں، ہر جگہ پہ ایک جو ہے کسی کے نام کا مزار ہے، اور ہر جگہ پہ لوگ اپنے ماتھے دکھاتے ہیں. کیوں؟ وہی ماحول ان کا تھا، وہی ہمارا. آپ نے ان کو کچھ اور نام دے دیا، آپ نے ان کو بزرگ کہہ دیا، آپ نے ان کو فلانا کہہ دیا. کیا چیز ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. چاہے کسی کو بات اچھی لگے یا بری لگے. توحید کے معاملے میں تو اللہ کی تلوار اتنی تیز ہے کہ توحید کے معاملے میں تو اللہ نے اپنے انبیاؤں کو، اپنے رسولوں کو بڑے اس کے ساتھ بات کیا تھا. جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اتنا ہی میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا کہ نادانی والی بات نہ کرو. بالکل نہیں، بالکل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ آپ اگر سمجھتے ہیں ایسا ہو جائے گا تو لے آئیں کوئی سیڑھی اور چڑھ جائیں آسمان پر، لے آئیں کوئی. اگر آپ سمجھتے ہیں معجزہ لے آئیں گے، یا نکال دیں کوئی سرنگ. آپ نادانی والی بات نہ کریں. سب کے ساتھ اللہ نے اسی طرح سے معاملہ. تو توحید میں تو اللہ بالکل ہی کیٹیگوریکلی، اور یہ انبیاؤں کے ذریعے، وہ انبیاؤں سے بات نہیں ہو رہی، انبیاؤں کے ذریعے میسج ہمیں آ رہا ہے. جب نوح علیہ السلام سے کہا تو نوح علیہ السلام کے ذریعے اس قیامت تک کے لوگوں کو میسج دے دیا کہ دین کسی کی میراث نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات کی تو میسج دے دیا گیا، یہ معجزات کسی کے بس میں نہیں. نے اپنی جگہ پہ اسی طرح سے بنا لیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ کو کوئی صوفی، کوئی بابا، کوئی فلانا، کوئی ڈمکانا ملتا ہے. ہم اسی میں لگے ہوئے. جبکہ جو اصل صوفیزم ہے، یا جو اصل جو چیز ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، اس سے بہت دور. ہم مجھے اس کا کوئی بہت خوبصورت ورڈ تو نہیں آ رہا ذہن زبان پر، لیکن ایک بہت ہی ہلکا سا لفظ آ رہا ہوں میں استعمال میں. شعبے بازی کو ہم جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ صوفیزم ہے، یا ہم شعبے بازی کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ کرامت. میں چند سالوں پہلے یو ایس گیا تھا، تو وہاں ایک شو ہم نے دیکھا تھا کرس اینجل کا. وہ کرس اینجل جو ہے وہ ایلوژنسٹ ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی طرح. تو اس نے لڑکی کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو مجھے تو اس پہ ایمان لے آنا چاہیے، فٹ ٹھپ کر کے لے کے آ جاتا، میں اس کا بیت کر لینی چاہیے. تو لڑکی کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر جوڑ دیے. کھڑے کھڑے سے چادر کو اوپر کیا تو اتنا بڑا شیر آ گیا کہ میں نے اپنی سائز اپنی زندگی میں اتنا بڑا شیر نہیں دیکھا تھا. پھر اس کے اوپر چادر کر کے پھر اٹھایا تو اتنی بڑی جو ہے نا ہارلی ڈیوڈسن موٹر سائیکل کھڑی ہو گئی. مجھے جا کے اس کے ساتھ اس کو کیوں نہیں بنا لیتے آپ پیر بزرگ؟ کوئی برا نہیں بناتا اس کو پیر بزرگ. لیکن اگر وہ شخص یہاں آ جائے کرس اینجل اور کچھ نہ کرے، تو پہن لے، داڑھی رکھ لے، سر پہ امامہ باندھ لے، تو دیکھیں آپ اس کا کچھ عرصے بعد اس کا مزار بنا دیں گے. پھر وہ نکال دے گا آپ کو انگلی میں سے ایسے ہی کر کے دودھ بھی نکال دے گا. ہم اس میں خوش ہیں. وہی ہے بھائی، وہی ہے، کوئی اور نہیں. رب العرش الکریم، عرش کا معنی تخت ہے. کسی چیز کے کریم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی جنس کی اشیاء کی تمام خوبیاں اور کمالات اس میں موجود ہو. کریم ہونا، اور اس سے زیادہ بلند و باشرف کون ہے؟ کوئی بھی. جس طرح سے اللہ کہتا ہے نا انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط پھینکا گیا. اور جس طرح سے کہا وہ ضرور مقام کریم، اور کھیتیاں اور عمدہ مقام، یعنی اس کے اندر اس کی تمام صفات موجود ہوتی ہیں. اس آیت میں اللہ کی تیسری صفات یہ کہ کائنات کی سب سے بڑی مخلوق
عرش الہی کا مالک ہے، یعنی جو زمین اور آسمان اور اس میں ساری مخلوق جتنی بھی موجود ہے سب سے بلند ہے، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے تم کو ایسی پیدا کر دیا، تم نے سمجھا کہ اس نے ایسی پیدا کر دیا اور تم سے کچھ سوال نہیں کرے گا۔ یہ جو رب العرش الکریم ہے، یہ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ پہ ہے، رب العرش الکریم، جبکہ رب العرش العظیم جو ہے قرآن مجید میں 2 جگہ پہ ہے۔ ایک میں ہمیشہ سورہ توبہ میں، دوسرا مجھے یاد نہیں آ رہا، I don't know۔ بہرحال عرش الکریم جو ہے وہ اسی مقام پہ ہے، اور رب العرش العظیم جو ہے وہ 2 جگہ پہ ہے۔ یعنی یہاں عرش کی صفت کریم کے لیے اس لیے آئی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایپ سے باہر ہے، ٹوٹل کسی چیز سے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے، بے شک یہ ہے کافر فلاں نہیں پائیں۔ یعنی اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا کا کوئی شخص حساب نہیں کر سکتا، یعنی اتنا بڑا ہے۔ جب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جو شخص اللہ کو کے علاوہ کسی معبود کو پکارے تو پھر کوئی اس کا حساب نہیں کر سکتا، اندازہ نہیں کر سکتا۔ اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے، اور وہی جانتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں کو اس نے صرف اتنا بتایا کہ جرم کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا۔ سورہ نساء میں 2 دفعہ اللہ نے کہا، 2 دفعہ سورہ نساء، سورہ نساء میں 2 مقام پہ اللہ نے کہا سب معاف کر دوں گا سوائے اس نام شرک اللہ کو نہیں پسند، شراکت داری نہیں پسند۔ کبھی غور کیا نماز کے اندر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے خیالات کے جب کوئی اور چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ شراکت نہیں ہے۔ شرک کے بہت لیول ہے، شرک خفی ہے، شرک جعلی ہے، بڑے شرک، چھوٹے شرک، شرک ہیں۔ ہمیں اپنی چھوٹے چھوٹے شرک کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ چھوٹے چھوٹے شرک ہیں نا، ان کو پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بور بھی ہو جائے کہ ایک ہی مثال بار بار، لیکن مثال مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے میں دیتا ہوں۔ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، 2020 کا میچ ہو رہا ہے، آخری 2 اوور رہ گئے ہیں، اذان تو ہو چکی تھی، اب آپ کے کان میں آواز آ گئی کہ تکبیر بھی ہو گئی ہے شروع، حیا قد قامت الصلاۃ کی آواز بھی آ گئی آپ کے پاس۔ اب آپ کا ایک پیر اندر ہے اور ایک پیر باہر ہے، اور اب 2 بال دیکھ لوں، 3 بال دیکھ لوں، آخری بال دیکھ لوں، ختم ہو جائے گا۔ کیا کیا آپ نے؟ اطاعت کس کی اس وقت؟ اپنے نفس کی۔ کس کی اطاعت کی؟ آپ نے اپنے نفس کی اطاعت۔ اللہ کی اطاعت کے علاوہ آپ نے کسی چیز کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی چیز کی آپ نے اطاعت کی تو شرک ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ میرے خیال میں سورہ فرقان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا دیا، جس نے اپنے نفس، اپنی خواہشات کو اپنا بنا دیا۔ ہوا، اب ہوا بیسکلی خواہشات کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ تو اپنی، کیا تم نے دیکھا اس کو کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی خواہشات کو بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا کہ آپ کا کام تو پیغام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ آپ کا کام تو ہے، تمہارے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اس میں گرامیٹکلی کو تو چھوڑ دیں کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے والا کافر، اور کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور سورت کی ابتدا کیسے کی؟ قد افلح المؤمنون۔ افلح ماضی کا صیغہ ہے، ڈیفائن کر دیا، کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دیا کہ مومن جو ہے تو فلاح پا جائے۔ اور اینڈ میں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟
کہ جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہو. اور اس سے پہلے بتا دیا کہ اللہ نے تم کو الل ٹپ نہیں پیدا کیا, اللہ نے تم کو الل ٹپ نہیں بنا, تم نے ایسی گمان کر لیا تو تمہارا گمان ہے نا. افا حسب تم, ڈانٹ ہے یہ ڈانٹ. یہاں یہ جو ہے نا افا حسب تم, یہاں جو حمزہ ہے مطلب اس کو ہم سوالیہ کہتے ہیں. یہاں سوالیہ جو ہے نا یہ سوال کے طور پہ نہیں آ رہا, یہ تعجبیہ اور ڈانٹ کے طور پہ آ رہا ہے. جس طرح سے آپ پڑھتے ہیں نا الم ترى کیفا, کیا تم نے نہیں دیکھا, تعجب ہے. افا حسب تم, کیا تم گمان کرتے ہو, کیا ہو گیا تم کو, کیا تمہیں نہیں پتا تھا. یہ ایسے ہی ہوتا نا جب آپ کہتے ہیں کسی کو کسی جگہ پہ کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ فلائٹ کتنے بجے تھی, تو آپ اسے سوال نہیں کرتے کہ کیا تجھے نہیں پتا تھا فلائٹ کتنے بجے تھی. نہیں مجھے نہیں پتا. نہیں, یہ وہ سین نہیں ہے یہاں. اسی لیے تو کہتے ہیں نا ہمارے استاد محترم عامر سعید صاحب کہتے ہیں نا قرآن جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کی کتاب محسوس کرنے, اس کے متن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس جگہ پہ کیا بات ہو. اور اسی لیے پھر مجھے ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت پسند آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبی ہے ماشاء اللہ. میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ جیسی آیت ہوتی تھی اس آیت کو سکھا اللہ بلا, لگتا ہے آپ کو واقعی کچھ چیز ہوئی. خاص طور پہ وہ جب سورہ عادیات پڑھتے ہیں تو مجھے واقعی لگتا ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. یہ ایک الگ بحث ہے کہ کچھ نے کہا وہ گھوڑے, کچھ نے کہا اونٹ ہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا, لیکن وہ لگتا ہے واقعی جو نا کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا, اور وہ لگتا ہے جیسے گھوڑا ہو. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. کیا خوبصورت بات ہے, کیا. اور تو کہ میرے رب اغفر, بخش دے مجھے, وارحم, اور رحم کر, وانت خیر الراحمین, اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس میں تبدیل کا سکتا ہے, سب سے زیادہ, موسٹ, کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی یہ آیت ہم پہلے بھی پیچھے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں وانت خیر الراحمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم کو سورہ فتح کے اندر کہ ہم نے تمہارے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر. پھر بھی اللہ کے رسول جو ہے وہ اپنی مغفرت کے لیے استغفار پڑھتے تھے. ہمارا کیا رویہ ہے؟ اور اگر ہم پڑھتے ہیں کبھی ہم اس کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں, کبھی سوچ کے پڑھتے ہیں. میں نے شاید اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ سورہ عنکبوت کے اندر, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 جو خطبوں میں بھی پڑھی جاتی ہے, میں آپ کو اس کا مفہوم بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پڑھو وہ جو میں نے تم پہ نازل کیا ہے. پھر اللہ کہتا ہے اور نماز قائم کرو. پھر اللہ کہتا ہے کہ یقیناً نماز تم کو فحاشی و برائی سے روکتی ہے. اور پھر کہتا ہے اللہ کہ جو اللہ کا ذکر ہے نا وہ تو بڑی چیز ہے. تینوں چیزیں اکٹھی ایک ہی جگہ پہ نہیں ہے, کسی اور مقام پہ نہیں. تو آپ کو ملے گا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, سورہ کہف پہ ملے گا. پھر آپ کو ملے گا سورہ طٰہٰ میں ملے گا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی, اور تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میری ذکر کے لیے. لیکن یہ واحد مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں بیان کی. اب آپ تھوڑا سا غور کریں. غور کرنے والی چیز کیا ہے اس کے اندر کہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں, جب اللہ نے کہا کہ تم تلاوت کرو جو ہم نے تم پہ اتارا ہے, اس کا ایک پروٹوکول ہے. اس کا ایک پروٹوکول ہے نا کہ آپ کو باوضو بھی ہونا ہے اور آپ کو پاک بھی ہونا ہے, مطلب وضو کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور طہارت بھی ہونی چاہیے. اب طہارت تو آپ سب کو معلوم ہوگی کہ طہارت سے کیا مراد ہے. پاک صاف بھی ہونا چاہیے, وضو بھی کیا آپ نے, مصحف بھی آپ نے کھولا, تمیز سے آپ بیٹھے بھی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ اس کے جو آداب ہے اس آداب کے لحاظ سے آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں. نماز کے بھی پروٹوکول ہے, باوضو بھی ہو, پاک بھی ہو, جس جگہ پہ نماز پڑھو وہ جگہ بھی پاک ہو, ایسی ہے, اور قبلہ روح ہو. اور پھر نماز کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہیں
کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ تکبیر اولا کرنی ہے، آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے، آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں، آپ نے رفع دین کرنا ہے، آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے رکوع سے اٹھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، قعود کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی. ذکر کا کوئی پروٹوکول نہیں. اور اللہ کہتا ہے ذکر جو ہے وہ بہت ہی بڑی چیز. اللہ کہتا ہے ذکر تو بہت ہی بڑی چیز ہے اور ذکر کرنے کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ آل عمران الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے. انسان کی زندگی میں یہی تین پوزیشن ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوتا ہے، یا انسان لیٹا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی پوزیشن کسی کے پاس ہو تو مجھے بتائیے. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں، کوئی پاکی ناپاکی کی ضرورت نہیں. ذکر کرو. اللہ کا ذکر تو بہت بڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت تار ہونی چاہیے. اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرو، اللہ کا ذکر دل سے بھی کرو. اذکار کریں، ذکر کریں، چھوٹے چھوٹے اذکار. اللہ سے رحمت مانگیں، استغفار کریں، اس سے مغفرت مانگیں. میں چند دنوں پہلے پڑھ رہا تھا کہ اگر رات میں آپ کی آنکھ کھل جائے کسی وجہ سے، چاہے آپ کو پیاس لگے، چاہے آپ کو کوئی واش روم جانا ہو، بجلی چلی جانے کی وجہ سے آنکھ کھل جائے، ڈرنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آنکھ کھل جائے، اور بندے کی آنکھ کھلے اور بندہ صرف یہ پڑھے کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور اس کے بعد وہ جو دعا مانگے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ دعا اس کی رد نہیں کی جائے. لیکن ایسا ہوتا ہے؟ کب ہوگا ایسا؟ یہ ایسا اسی وقت ممکن ہے کہ جس شخص کی یہ عادت ہو اذکار ہر وقت کرنے کی. جس کی یہ عادت نہیں ہو کر ہی نہیں سکے گا. کہ آنکھ کھلے کھلے کا بیگم اے سی بند کر دو، آنکھ کھلی بیگم پانی پلا دو، جب خود چلا جائے گا. آنکھ کھلی ہوں پھر اٹھے گا، واش روم جائے گا، جو اس کو حاجت آئی ہے پوری کی واپس آ جائے گا. لیکن جس شخص کی یہ عادت ہوگی اذکار کرنے کی، اس کے منہ سے اذکار. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جس طرح سے آپ کی زندگی کے معاملات رہتے ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح سے معاملات. آپ لاکھ کوشش کریں گے کلمہ نہیں نکلے گا. اللہ نکلوانا چاہے دیگر بات، لیکن جس آدمی کی زندگی اسی میں رہے گی، پوری زندگی وہ کلو شے عشرہ ریال، کلو شے عشرہ ریال، کلو شے عشرہ ریال کی اگر وہ گردان لگاتا رہے گا تو کب کرے گا اذکار؟ تو اذکار زبان سے بھی کریں اور دل سے بھی کریں. جب آپ زبان سے بھی اذکار کریں اور دل سے بھی کریں تو اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. بڑا فائدہ یہ کہ اگر آپ کی اذکار کرنے کی عادت دل سے بھی ہو جائے، قلب سے بھی ہو جائے، اور زبان سے تو کرتے ہی ہیں، تو اگر آپ زبان سے کوئی اور کام بھی کر رہے ہو، کسی اور چیز میں بھی آپ کا ذہن ہو، تو آپ کا دل جو ہے نا وہ ذکر کرے گا. کیا خوبصورت بات. اور جب دل ذکر کرے گا تو آپ کا جو اصل مسئلہ ہے وہ فطرت سلیمہ کا، وہ بھی ریزالو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان کہ یہ صورت ہماری مکمل ہوئی. طویل صورت تھی، 118 آیات تھی. کچھ میری بھی اس کے اندر کمزوری کہ میں ہو سکتا ہے شاید کچھ چیزوں کو میں بہت طول دے گیا. اگر نہ طول دیتا تو شاید یہ اس سے پہلے ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر و احسان کہ یہ ہماری ختم ہوئی. اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلی صورت کے بارے میں دیکھتے ہیں کیسے شروع کریں گے اور کس طرح سے شروع کریں گے. تو کیونکہ اب رمضان بھی آ رہا ہے اور اس بار تو رمضان کے اندر جو ہے امید تو یہی لگ رہی ہے اب تک کہ تراویح کے سلسلے اور یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چلیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم کریں گے. اور میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں واپس موو ہو جاؤں گا پاکستان. تو
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، اور رمضان کا بھی اگر کوئی پلان بنے گا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اس کو کس طرح سے کریں گے۔ تو اگلی صورت جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ڈیسائیڈ کر کے بتاؤں گا کہ نیکسٹ تھرسڈے کو ہم اس میں کلاس اپنی رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ کام ہے تو مجھے اپنے کچھ کاموں کو بھی تھوڑا سا مکمل کرنا ہے، شاید میں نہیں لے سکوں گا اگلی کلاس، شاید ہو سکتا ہے اگلے 1 یا 2 کلاسز شاید نہ لے سکوں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ رمضان میں کسی طرح سے سلسلے کو شروع کریں۔ اگر تراویح کا سلسلہ رہا تو ہم تراویح کے بعد بھی اس سلسلے کو کر سکیں، اور میں اگر رمضان کے اندر اگر پاکستان موو ہو بھی گیا تو بھی میں انشاءاللہ پاکستان سے بھی اس سلسلے کو اسی طرح سے کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور یہی ذہن میں رکھ کے کہ جو ٹائمنگز ہمارے ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو، میرے لیے بھی آسانی ہو انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام۔